اس ویڈیو میں گفتگو کریں گے انفارمیشن پروسیسنگ اسٹریٹجیز ان مائنڈ۔ اس ویڈیو کی معلومات میں نے لی ہے دو کتابوں سے۔ ایک کا نام ہے کنٹمپریری لنگوسٹک انالیسز ریٹن بائی ولیم او گریڈی جان آرچیبالڈ 2018۔ دوسری کتاب ہے سائیکو لنگوسٹکس دا کی کانسیپٹ۔ اس ویڈیو میں ہم بات چیت کریں گے انفارمیشن پروسیسنگ اسٹریٹجیز، جو بنیادی طور پر دو اسٹریٹجیز ہے، باٹم اپ اپروچ اور ٹاپ ڈاؤن اپروچ۔ باٹم اپ اپروچ اور ٹاپ ڈاؤن اپروچ مختلف فیلڈز میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے سائیکو لنگوسٹکس ہے، اور بیسیکلی یہ ٹرمز لیے گئے ہیں کمپیوٹر سائنس سے۔ باٹم اپ اپروچ جس طرح کہ اس نام سے ظاہر ہے، چھوٹے چھوٹے یونٹس، چھوٹی چھوٹی اکائیوں کو لے لیا جاتا ہے اور ان سب کو ملا کے ایک بڑی اکائی بنائی جاتی ہے یا ایک بڑا سسٹم بنایا جاتا ہے۔ اس کو آپ اسپیسیفک ٹو جنرل بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ سنتھیٹک بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ چھوٹی چھوٹی اکائیوں کو ملاتے ہیں اور ایک بڑا سسٹم بن جاتا ہے تو یہ سینتھیسس ہو گیا۔ اس میں ایکچول ایویڈنس ہی کی بنیاد پر انفارمیشن پروسیس کی جاتی ہے۔ ایکچول ایویڈنس جو آپ کے سینسز کے تھرو آپ کے مائنڈ میں پہنچتا ہے، وہ سگنلز جو آڈیٹری ہوتے ہیں یا ویژول ہوتے ہیں، یعنی جو سینسز کے تھرو آپ کے دماغ میں چھوٹی چھوٹی اکائیاں پہنچتی ہے اور ان اکائیوں کو پروسیس کیا جاتا ہے، یہ ٹاپ ڈاؤن اپروچ کے کنٹراسٹ میں ہے۔ آپ ٹاپ ڈاؤن پڑھیں گے تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ باٹم اپ اپروچ ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ باٹم اپ اپروچ جو ہے وہ ذہن اسی اپروچ پہ کام کرتا ہے، کیونکہ نیورونز میں چھوٹی چھوٹی اکائیاں ہی سٹور ہوتی ہیں۔ آپ مینٹل لیکسیکون دیکھ لیں، ورڈز دیکھ لیں تو ورڈز میں فونیمز ہوتے ہیں اور یا پھر سیلیبلز ہوتے ہیں یا پھر فیچرز ہوتے ہیں، جیسے وائسڈنس اور وائس لیسنس یا نیزیلٹی۔ اس پر ہم دوسری ویڈیو میں بات کریں گے، اس باٹم اپ اپروچ اور ٹاپ ڈاؤن اپروچ کو ہم ریلیٹ کریں گے سائیکو لنگوسٹکس سے، پرٹیکولرلی فونیٹکس اینڈ فونالوجی سے۔ تو یہ اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں کہ چونکہ دماغ چھوٹی چھوٹی اکائیوں پر چلتا ہے، مائنڈ اس پر چلتا ہے، اس لیے یہ زیادہ آٹومیٹک ہوتا ہے، اور زیادہ آٹومیٹک اس لیے ہوتا ہے کہ یہ دماغ میں اکائیاں ہی سٹور ہوتی ہیں۔ اس اکائیوں کو جب مائنڈ ملاتا ہے تو اس میں جو انرجی صرف ہوتی ہے کمپیوٹیشن میں، اس کی پروسیسنگ میں، وہ باٹم اپ اپروچ میں نہیں ہوتی، وہ ٹاپ ڈاؤن اپروچ میں ہوتی ہے زیادہ تر۔ ویسے تو ان دونوں کے درمیان خطی تفریق کھینچنا مشکل ہوگا، لیکن صرف پرائیورٹی کی بات ہے۔ ایک دبستان کہتا ہے کہ باٹم اپ اپروچ زیادہ بیسک اور انیشل ہے، دوسرا دبستان کہتا ہے کہ یہ ٹاپ ڈاؤن، اور ابھی ایک تیسرا اسکول بھی ہے کہ جن کا خیال ہے کہ نہیں، دونوں مل کے کام کرتے ہیں، جس کو انٹریکٹیو ماڈل کہا جاتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ تو چونکہ باٹم اپ اپروچ زیادہ آٹومیٹک ہے، اس لیے یہ فاسٹر بھی ہے۔ آٹومیٹک ہے اس لیے ذہن جب اس پر چلتا ہے تو کوئک ڈیسیجن کرتا ہے، مطلب ورڈ ریکگنیشن ہو یا جو کمپریہنشن ہو ذہن میں یا پروڈکشن ہے، تو اس میں پھر ذہن تیزی سے کام کرتا ہے۔
آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو سکلز ہے لینگویج سکلز جیسے ریڈنگ رائٹنگ، تو ریڈنگ اور لسننگ جو دو سکلز ہیں یہ کمپریہنشن میں آتے ہیں، اور جو اسپیکنگ اور رائٹنگ ہے، اسپیکنگ اور رائٹنگ پروڈکشن ہے، اور یہ جو دوسرے ہیں لسننگ اور ریڈنگ یہ کمپریہنشن ہے۔ تو یہ ہو گیا باٹم اپ اپروچ۔ ابھی اس کے برعکس ایک دوسرا اپروچ ہے جس کو کہتے ہیں ٹاپ ڈاؤن اپروچ۔ اس تیر کے نشان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹاپ ڈاؤن اپروچ میں آپ کے ذہن میں پہلے سے جو نالج ہے، آپ کا جو بلیف ہے، آپ کے جو ایکسپیرینسز ہے، پری سپوزیشنز ہے، آپ کے ذہن میں جو اسکیما اور اسکرپٹ ہے، آپ کے کلچر سے لیا گیا جو نالج ہے وہ اس میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ کنسیپچول اور کنٹیکسچول نالج آپ کے ذہن میں جو پہلے سے موجود ہوتا ہے وہ آپ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اور باٹم اپ اپروچ میں یہ ہے کہ جو سگنلز آپ کے ذہن کو مل رہے ہیں اس سگنل میں جو گیپس ہے وہ گیپس ٹاپ ڈاؤن اپروچ سے، یعنی آپ کے جو کنسیپچول بیک گراؤنڈ ہے اس سے اس میں فلنگ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ اگزامپل ہے دے وینٹ ٹو واشنگٹن، تو اس کو آپ دیکھ لیں، دے میں ای نہیں ہے، وینٹ میں بھی ای نہیں ہے، واشنگٹن میں سے بھی کئی الفاظ وہ حذف کیے گئے ہیں، لیکن آپ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ ہے دے وینٹ ٹو واشنگٹن۔ یہ آپ کیسے سمجھ پائیں؟ ابھی آپ کو بیسک جو ایکچول ایویڈنس ہے آپ کو مل گئے ان یونٹس کی شکل میں یا یہ ان سگنلز کی شکل میں، دے وینٹ ٹو واشنگٹن، لیکن جو مسنگ ساؤنڈز ہے یا لیٹرز ہے وہ آپ نے اپنے کنسیپچول نالج سے، اپنے نالج سے اپنے اس میں ڈال دیے۔ لہٰذا یہ جو پہلے آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے، نالج ہے آپ کا ذہن میں، وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے، وہ آپ پر اثر انداز ہوتا ہے اور وہ آپ کو ایک طرف لے جاتا ہے۔ biases our expectations and behaviors، مطلب یہ ہے کہ آپ کو متعصب بناتا ہے۔ متعصب اس شکل میں کہ آپ ایک طرف چلے جاتے ہیں، کس طرف؟ جس طرف پہلے سے آپ کے ذہن میں موجود ہو، نالج موجود ہو، یا آپ کے ذہن میں ایک خاص سوچ موجود ہو، تو وہ آپ کے نئے سگنلز پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور اسی طرح وہ آپ اپنی مزاج اور ذہنیت کے مطابق اس کا انٹرپریٹیشن کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ہو گیا ٹاپ ڈاؤن اپروچ۔ ابھی ایک تیسرا اسکول آف تھاٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دونوں اپروچز بیک وقت آپریشنل ہوتے ہیں۔ جیسے یہ آپ پڑھ لیں، both sources of evidence are available throughout۔ جب آپ کا ذہن مصروف ہوتا ہے، پروسیس کرتا ہے، تو دونوں اپروچز، دونوں طریقوں سے آپ کے ذہن میں انفارمیشن پروسیس ہوتی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جب آپ کے ذہن میں، یہ ایک دوسری بات ہے، ضمنی سی بات ہے کہ جب آپ کے ذہن میں مختلف انفارمیشن موجود ہو تو بہت زیادہ انفارمیشن کی اویلیبلٹی میں ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ذہن ڈیسیجن نہیں کر پاتا کہ یہ کیا ہے، کیونکہ یقین کے لیے اور سرٹیٹیوڈ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں انفارمیشن کم ہو، تو آپ چونکہ دوسری انفارمیشن آپ کے پاس ہوتے نہیں ہیں، دوسرے اپروچز آپ کنسیڈریشن میں لاتے نہیں ہیں، تو پھر ایسے میں ڈیسیجن کرنا اور ایک طرف ہو جانا، ایک طرف جھک جانا، یہ آسان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مائنڈ کے لیے بھی ریکگنیشن میں اور پروڈکشن میں وہ آسانی ہوتی ہے جب انفارمیشن کم ہو۔ مثال اس کی یہ ہے کہ میں ایک لفظ کہتا ہوں اور وہ لفظ شروع ہوتا ہے
ایس سے، اور آپ کے ذہن میں صرف ایک ہی لفظ ہو اور وہ ہو سیڈ، SAD سیڈ، اور میں ابھی یہ لفظ بولنا شروع کروں کہ تو آپ سیڈ کا لفظ ابھی میں نے کہا نہیں ہے، لیکن آپ سمجھ گئے کہ یہ لفظ سیڈ ہے۔ ابھی ایس سے تو بہت زیادہ الفاظ شروع ہوتے ہیں، لیکن آپ کے ذہن میں انفارمیشن نہیں ہے کہ دوسرے بھی ایسے الفاظ ہیں کہ جو اس سے شروع ہوتے ہیں، لہٰذا جو ہی میں نے یہ لفظ بولنا شروع کیا تو آپ نے ڈیسیزن لے لیا کہ یہ سیڈ لفظ ہے۔ تو یہ لیس انفارمیشن کی وجہ سے آپ کا ذہن آسانی سے ڈیسیجن کر لیتا ہے۔ ٹاپ ڈاؤن اپروچ کو ہائیر لیول یا کنسیپچول پروسیسنگ بھی کہتے ہیں، اور باٹم اپروچ کو لوور لیول اور پرسیپچول پروسیسنگ بھی کہتے ہیں۔ یہ دو قسم کے اپروچز انٹریکٹیو ماڈل میں ایک دوسرے کے لیے بہت ضروری سمجھے جاتے ہیں۔ تھینک یو۔